سرپرست جنہوں نے کٹھوعہ کے اندر ایک مائنورٹی کمیونٹی کی ایک چھوٹی سی بچی کو انصاف دلانے کے لیے جو ہے بی جے پی کی لیڈرشپ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ان ڈاکٹروں کے ساتھ چلنا ہے یا ان ڈاکٹروں کے خلاف چلنا ہے. یہ تو فیصلہ آپ کر کے ہی آئے ہوں گے. آج وہ لوگ سلاخوں کے پیچھے ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم اس پارٹی کا حصہ ہیں اور انشاءاللہ اسی جذبے سے آگے بھی رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. جس دیش کے غربت ماؤں سے بچے نظام کراتی ہو، جس دیش میں شہرت دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیش کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیش کے سادہ لوگ. میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے ایک آخر میں ایک بات کہوں گا کہ خوشبو کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے. اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے. یہ نظام زر جو 2019 5 اگست 2019 کے بعد ریاست جموں کشمیر کے اندر امیر کے لیے قانون بنایا گیا تھا، پاورٹی لائن کے لیے جو لوگ ہیں ان کی اسکیمز بنائی گئی تھی. تو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ہمارا ہندوستان جو ہے خاص طور پہ بالخصوص ہماری ریاست پاورٹی انڈیکس ہو، ان امپلائمنٹ انڈیکس ہو، ہنگر انڈیکس ہو، اس سب میں ٹاپ کر رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سارا پیسہ جو ہمارے ٹیکس سے بچتا ہے، جو ہماری جیب خالی کی جاتی ہے ہندوستان کے. جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی، محلوق خدا جس کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی. آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ریاست کی تحریک کو، ہمارے ریاست کی اس پہچان کو ختم کرنے میں جنہوں نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی ہے. آپ لوگوں نے بی جے پی سے کم ان لوگوں سے زیادہ. آپ لوگوں کی چہروں پہ مایوسی نظر آ رہی ہے. مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، یقین مانیے. آپ لوگ مایوس لگ رہے ہیں، خاموش لگ رہے ہیں. لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا بوجھ آپ کے کاندھوں پہ ہے، مشکل میں لگ رہا ہے. تو میرے پاس ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں جو کہہ کے میں آپ کے دل کا یہ جو تکلیف ہے، جو درد ہے، اس کو کم کر سکوں. پر اتنا ضرور کہوں گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو امید کا دامن چھوڑتا ہے، نا امیدی کفر ہے. اس لیے نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ وقت بھی نہیں رہے گا. رات چاہے کتنی لمبی ہو، اس کو گزرنا ہوتا ہے. صبح کا سورج آ جاتا ہے. اس لیے مایوسی چھوڑ دیجیے. آپ کی مشکلات کا مجھے اندازہ ہے، خاص کر جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت مجھے معلوم ہے. سرکاری نوکریاں بہت کم ہیں، جو ہے اس میں دھاندلیاں ہوتی ہیں. بچے تیاری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، یہ سوچ کے کہ نوکری ملے گی. بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ پیپر لیک ہو گیا. اور پیپر لیک کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ کمپنی جو بلیک لسٹ کی گئی ہے باہر پر، پھر بھی اسی کو ٹھیکہ دیتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کچھ چیزیں جان بوجھ کے کی جاتی ہیں. یہ کوئی ایسے ویسے نہیں ہوتا ہے، جان بوجھ کے کی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مفتی صاحب کو زیادہ وقت نہیں ملا آپ کی خدمت کرنے کا. 3 سال وزیر اعلیٰ رہے وہ، 2002 سے 2005 تک، اور اس کے بعد 10 مہینہ. مگر ان کا ایک خواب تھا. یہ جو راجوری پنچ کا علاقہ ہے بڑا خوبصورت علاقہ ہے، اس کو میں ایسے ڈیولپ کروں جیسے یہ نہ صرف ملک کے نقشے پہ بلکہ پوری دنیا کے نقشے پہ آئے. اور یہی وجہ ہے جو انہوں نے مغل روڈ بنایا، جو انہوں نے راولہ کوٹ اور آپس میں جو کاروبار کا سلسلہ بفلیاز اور راولہ کوٹ کا شروع کیا. انہوں نے یہاں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت نوکریوں پہ بین تھی. رہبر تعلیم ٹیچر ہزاروں کی تعداد میں لگے جو کبھی جن کی باری نہیں آتی تھی گاؤں کے بچوں کی. اس لیے ہم نے تو کوشش کی، مگر بدقسمتی سے آج پورے ملک کے حالات بگڑ رہے ہیں. جس وقت ہمارا 370 توڑا گیا، اس وقت آئین کو ایک طرف رکھ کے ہمارا 370 ختم کیا گیا. اور بدقسمتی کے سے جو ملک کے تمام پارٹیاں تھی وہ دیکھتی رہ گئی. کسی نے اف نہیں کی، کسی نے کہا بہت اچھا کیا، کسی نے کہا
ہوا، مگر اب کیا کریں؟ اور جب جموں کشمیر کو جیل میں تبدیل کیا گیا، وہاں کے لیڈروں کو جیل میں بند کیا گیا، تو پھر سے ملک میں جو لیڈرشپ تھی انہوں نے آواز نہیں اٹھائی۔ میں پیر پنچال ہو، اس کو اپنا ہی ڈیولپمنٹ دوں، جیسے ہم نے لداخ میں چلایا، جیسے ان کو، تاکہ یہ اپنے مسئلے لے کے ان کو جموں نہ جانا پڑے، سری نگر نہ جانا پڑے، بلکہ یہاں ہی ان کے کام ہو جائے۔ یہ سیلف رول کا ایک حصہ تھا، مگر انہوں نے سب برباد کر دیا، یہ سوچ کے کہ ہم جموں کشمیر میں تباہی کریں گے، ملک میں ووٹ ملیں گے۔ مگر میں آج اس ملک کی تمام جماعتوں سے کہنا چاہتی ہوں، ابھی بھی جاگ جاؤ، جو شروعات جموں کشمیر میں ہوئی اب وہ آپ کے گلے تک پہنچ گئی۔ آپ اس وقت خاموش رہے، مگر ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم اپنے لیے بھی لڑیں گے اور آپ کے لیے بھی لڑیں گے، یہ ہم کہنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ۔ یہاں سب کچھ باہر کے لوگوں کو دیا جاتا ہے، ہماری زمین اس کو یہاں کے لوگوں کو کھدیڑا جاتا ہے، باہر کے لوگوں کو بولا جاتا ہے آپ کارخانے، ارے کون سے کارخانے کھلے؟ جموں میں کون سے کارخانے کھلے؟ کشمیر میں کون سے کارخانے کھلے؟ اور زمین فری دے دو۔ مگر جو جموں کشمیر کے لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ان کے جوتے گھستے ہیں، مگر کوئی زمین نہیں ملتی۔ باہر کے لوگ ہماری ریت باجری باہر، جموں میں شراب کے کارخانے، دکانوں کے لائسنس باہر کے لوگوں کو پیتے ہیں جموں والے بیچارے، خرید کے پیسہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس رکھا کیا ہے؟ انہوں نے ہے کیا ہمارے پاس؟ اس لیے مجھے پتا آپ صبح سے یہاں انتظار کر رہے ہیں اور بہت دور سے آئے ہوئے ہیں، مایوس نہیں ہونا ہے، ہم نے لڑنا ہے، ہر چیز کے لیے لڑنا ہے، نوجوانوں کے لیے لڑنا ہے، پراپرٹی ٹیکس کے خلاف لڑنا ہے۔ میرا غریب بھائی کہاں سے لائے گا ٹیکس؟ وہ دے گا۔ ابھی کہتے ہیں شہروں میں، مگر اس کے بعد یہ گاؤں میں بھی بولیں گے، پنچایتوں کو بھی بولیں گے پراپرٹی ٹیکس لے دو۔ اس لیے اس میں مل کے ہم نے ایک ساتھ ہونا ہے، اس کے خلاف لڑنا ہے۔ مگر ہماری سب سے بڑی لڑائی جو ہے وہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے ہے۔ یہ جو خوف ہے، کوئی بات نہیں کرتا، گھر میں لوگ ڈرے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں چپ کر کے کہ کوئی دیواروں کے بھی کان ہوتے، کوئی بات تو سن لے، پولیس والا آ جاتا ہے پکڑ کے لے جاتا ہے۔ کشمیر کے ہزاروں نوجوان اس وقت ملک کے جیلوں میں ہیں، وہاں ایک روٹی اور نمک ملتا ہے کھانے کو، غریب ماں باپ کے بچے ہیں، وہ وہاں جا بھی نہیں سکتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ اتنا ظلم ہے وہاں پر، آپ لوگ اس کا اندازہ نہیں کرتے ہوں کہ جموں کشمیر کو لیبارٹری بنایا گیا ہے، ایک تجربہ گاہ بنایا گیا ہے، جہاں پہلے تجربہ کیا جاتا ہے پھر وہی تجربہ ملک میں دہرایا جاتا ہے۔ آج 2019 جب ہم لوگوں کو قید کیا گیا تھا، جیل میں ڈالا گیا تھا، آج پورے ملک میں اپوزیشن کے لیڈروں کو جیل میں ڈال رہے ہیں۔ آج کون بات کرے گا؟ آج وہاں بھی آئین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، جمہوریت کا گلا گھونٹا جاتا ہے، اور آج اب سب اپوزیشن کے لیڈروں کو سمجھ آ گیا کہ 2019 میں جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، کتنا بڑا کانڈ ہوا تھا، اور 2019 میں بھونچال آیا جموں کشمیر میں، اور وہ بھونچال اب تک نہیں رکا، الگ الگ شکلوں میں آتا ہے۔ کبھی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو، غریبوں کے گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ کتنی دیر کے لیے ہم نے یہ جو خونی پنجہ ہے پیلے رنگ کا، اس کو کب تک ہم نے بند کیا، مگر ان کے ذہن میں یہ سوار ہے کہ جموں کشمیر واحد ایسی ریاست ہے جہاں غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی سر پہ اپنی چھت ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں اتنی غربت ہے، وہاں لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ سوتے ہیں، پل کے نیچے سوتے ہیں، مگر جموں کشمیر واحد ایسی جگہ ہے جہاں لوگوں کی سر پہ چھت ہے۔ یہ وہ چھت بھی توڑنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ناجائز ہے۔ ایک طرف سے ہمارے ٹرائبلز کو کہتے ہیں آپ کو جنگل میں حقوق دیں گے، جنگلات کے حقوق دیں گے، دوسری طرف سے کہتے ہیں نہیں، آپ نے جنگل پہ قبضہ کیا ہے، اس کو اڑا دو۔ اب جس کے پاس گھر ہے اس کو
वो प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, बिजली की फीस बढ़ाएंगे। क्या करेगा गरीब? जिसके पास खाने के लाले पड़े हैं वो कहाँ से लाएगा प्रॉपर्टी टैक्स? वो कहाँ से लाएगा दुगना बिजली का फीस? कहाँ से लाएगा? मकसद क्या है इनका? मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ दो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जब अभी लाठी चार्ज हुआ नौजवानों पे, तो वहाँ तो नहीं बोला पुलिस वाले ने तुम मुसलमान हो तुमको डंडा मारूंगा, तुम हिंदू हो तुमको नहीं मारूंगा। वहाँ तो सभी को मारा, सभी को अंदर कर दिया, सभी के पेपरों में नकल हुई। आज सब बेरोजगार हैं, बेकार है। अभी हमारे यहाँ गवर्नर साहब यूपी के, एडवाइजर बाहर के, जम्मू में बीजेपी बोलती है वोट दो, जम्मू का चीफ मिनिस्टर देंगे। अरे जम्मू का गवर्नर क्यों नहीं बनाते हो? की बात रखने की वजह से, तो इसलिए नारों का जवाब से उनको ये पता चलना चाहिए, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, आई 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 पीडीपी, आई आई पीडीपी, आई आई पीडीपी, जरा हाथ बजा के पीडीपी, अरे जोर से बोलो पीडीपी, जरा जोर से बोलो पीडीपी, जरा जोर से बोलो पीडीपी, अरे पीछे वाले पीडीपी, जरा पीछे वाले पीडीपी, अरे दिल्ली सुन ले, अरे दिल्ली सुन ले पीडीपी, सब बात बोलो, हाथ मिला के पीडीपी, जरा जोर से बोलो पीडीपी, अरे पीछे वाले पीडीपी, अरे नौजवान बोला पीडीपी, अरे नौजवान बोला पीडीपी, मंडल बोला पीडीपी, जरा हाथ बजा के पीडीपी, जरा हाथ बजा के पीडीपी, अरे जोर से, अरे सुन ले मोदी पीडीपी, अरे सुन ले मोदी पीडीपी, जरा हाथ बजा के पीडीपी, अरे ऊंचा बोलो पीडीपी, जरा ऊंचा बोलो पीडीपी, जरा ऊंचा बोलो पीडीपी, अरे हाथ बजा के पीडीपी, अरे हाथ बजा के पीडीपी, जरा जोर से बोलो पीडीपी, जरा जोर से बोलो पीडीपी, जरा जोर से बोलो पीडीपी, अरे मेंढर बोलो पीडीपी, अरे मेंढर बोलो पीडीपी, सुरकोट भी बोले पीडीपी, पुलिस भी बोला पीडीपी, अरे मंडी बोला पीडीपी, अरे मंडी बोला पीडीपी, जरा हाथ बजा के पीडीपी, जरा हाथ बजा के पीडीपी, अरे ऊंचा बोलो पीडीपी, अरे पीछे वाले पीडीपी, जरा आगे वाले पीडीपी, अरे जज्बात से बोलो पीडीपी, अरे दिल्ली सुन ले पीडीपी, जरा दिल्ली सुन पीडीपी, जरा हाथ बजा के पीडीपी। कैसे मैडम इंटर होंगी? न डरने वाली होती है, न डरने वाली होती है, अरे न डरने वाली होती है, जरा हाथ बजा के जरा सामने नहीं आई, ये लोग हैं। सभी से गुजारिश है कि वो बैठ जाए ताकि कार्रवाई को शुरू किया जाए। लड़की पीछे हो ना, पीछे जा। मैं सबसे पहले आदिल सुरीन साहब से बात करूंगा। ये बाहर के मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, ठीक है, तो उनके साथ, और हम उनका शुक्रगुजार हैं कि वो मतलब जब भी उनको वक्त मिला है कि वो पूंछ का रुख करती हैं। और हमारे यहाँ पे जितने भी, और मैं ये कहूँगा कि आज सिर्फ स्टेट जम्मू कश्मीर में एक वाहिद जो लीडर हैं मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, जो एक बेबाक मसाइल हैं उनको उठाते हैं, और इसके लिए उनको बड़ी मुश्किलों से भी दो चार होना पड़ा। उनका जो घर था कश्मीर में गवर्नमेंट का एक्स चीफ मिनिस्टर के मतलब उससे दिया हुआ था, वो भी छीन लिया गया। उसके बाद उनको काफ़ी जो है मुद्दों पे उठाया गया, अंदर रखा गया, होश अरेस्ट किया गया, लेकिन उन्होंने किसी भी इन चीज़ों की टेंशन नहीं ली और ना ही वो इन चीज़ों से घबराई, और उन्होंने हमारी गरीब अवाम के शाना बशाना खड़ी होकर वो लड़ती रही। कि हमरा दिगर यहाँ पे आए हुए लीडरान, जिला सदर शमीम अहमद गनई साहब, मारूफ खान साहब, जावेद चौधरी साहब, मैं तमाम को दिल की अमीर तरीन गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। आज इस स्टेज पे ज्यादा देर तक मैं आपके सामने नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि
وقت کی بہت قلت ہے اور میری قائد محبوبہ مفتی جی نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دوں گا کہ جموں کشمیر میں واحد ایک ایسا لیڈر بتا دو جس کے پاس اپنا گھر نہ ہو۔ میری قائد وہ ہے کہ جو سرکار میں بھی رہی، جو چیف منسٹر تک گئی، لیکن آج تک انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا۔ آج تک محبوبہ مفتی سے جب سرکاری بنگلہ خالی کروایا گیا تو اس کے بعد محترمہ کے پاس اپنا گھر نہیں تھا۔ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی ہو، لیکن ہماری لیکن میں مانتا ہوں رائٹ از رائٹ، حق ہی طاقت ہے، نہ کہ طاقت حق ہے۔ ایک طرف مودی انالیسس، دوسری طرف ہندوستان کی دو شیرنیاں، سب سے بڑی شیرنی میڈم محبوبہ مفتی جو آئرن لیڈی آف جموں کشمیر کا ہٹا دور کر دیا گیا، اور دوسری طرف ممتا بنرجی۔ جب ہمارے ملک میں ایسی دو شیرنیاں موجود ہوں تو ہمیں ان فکروں سے یا ان لکڑ بکو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی تقریر کو شروع کرنے سے پہلے فیض احمد فیض کی ایک نظم جو اس نے انگریزی حکومت کے خلاف لکھی تھی، وہ نظم جس پر شاید اس پر پابندی بھی لگائی گئی تھی، وہ آج کے دور کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ نظم اس طرح سے ہے جو پوری بھاجپا اور RSS دور کو جو ہے وہ ہمارے سامنے لاتی ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی لڑائی لڑ رہا ہے تو ہماری پارٹی لڑ رہی ہے، ہماری قائد لڑ رہے ہیں۔ وہ اس طرح سے ہے، جس دیش میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، کیا ایسے ہے نا؟ جس دیش میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیش کے قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں۔ آپ نے دیکھا کہیں قاتل گنڈوں کو چھڑایا جاتا ہے؟ جس دیش کے کورٹ کچہری پر انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش کے کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیش کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہوں، جس دیش کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں، جس دیش میں جا کے رکھوالے خود نے جو معصوموں کی، ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جس دیش میں جا کے رکھوالے خود نے جو معصوموں کی، جس دیش میں حاکم ظالم ہو سستی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیش میں حاکم ظالم ہو سستی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیش میں بنتے ہوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیش میں بنتے ہوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیش کے آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے۔ اس مہنگائی کے دور میں جو اس وقت فیصلہ میں لکھا تو